بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ سورہ یوسف بحث حضرت یوسف اور زندان میں جو دو ساتھی پہنچے تھے ان کی درمیانی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو آج ہم اس نہج پہ پہنچا ہے۔ یوسف پہلی بار اپنی خاندان کی پس منظر کو بیان کر رہا ہے، پہلی بار ہے۔ بھائیوں کے سامنے بھی اپنے خاندانی پس منظر بیان نہیں کیا، نہ بابا کے بارے میں بولا، نہ بابا سے کے بابا کے بارے میں بولا، یعنی ابراہیم کے بارے میں بھی نہیں بولا، اسحاق کے بارے میں بھی نہیں بولا، اور بابا یعقوب کے بارے میں بھی نہیں بولا، اسماعیل کے بارے میں بھی نہیں بولا۔ مالک کو بیچ رہا تھا اس وقت بھی نہیں بولا، مالک کو بیچ رہے تھے عزیز مصر کو، ادھر بھی آپ نے اعلان نہیں کیا۔ اتنے سال عزیز مصر کے ساتھ رہے، اطرافیوں کے ساتھ رہے، درباروں کے ساتھ رہے، زندانوں کے آنے سے پہلے ایک بڑی پیریڈ گزر گیا تھا، لیکن کہیں بھی آپ نے اپنی خاندانی پس منظر کو بیان نہیں کیا۔ آج پہلی بار ہو رہا ہے یوسف اپنے دو ساتھیوں کو جو زندان میں ہیں، جن پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، ان کو بیان کر رہا ہے۔ پہلا سوال یوسف کو چاہیے تھا جب بھائی بھیج رہے تھے غلام بنا کے، وہاں بھی آپ بتا دیتے بھائی تم مجھے کیوں بھیج رہے ہو، تم بھی یعقوب کی اولاد ہو، میں بھی یعقوب کی اولاد ہوں، میں آپ کے بھائی ہوں، میں کہاں سے غلام ہوں؟ نہ، نہیں بتایا، عزیز مصر کے پاس بھی نہیں بتایا، اور جو مالک نے اس کو خرید لیا تھا مہربان بھی تھے اور عزت دار بھی تھے، موحد بھی تھے، اس کو بھی آپ نے نہیں بتایا۔ یہ آ کے زندان میں کیوں بتا رہا ہے؟ مالک کو اس لیے نہیں بتایا جو بیچنے کے لیے لے رہے تھے، اگر بول دیتے تو اس کو بیچنا نہیں تھا، اس نے واپس بھیجنا تھا یعقوب کے پاس واپس بھیجنا تھا، تو یہ مالک دو طریقے سے نقصان میں ہوتے۔ ایک، یعقوب کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ ہے یہ مالک جس نے پیسے دے کے لیا تھا، اگر جو اکانو فی من الزاہدین ہے، بہت کم قیمت میں بیچا تھا، کم قیمت میں خریدے تھے، پھر بھی انسان طلب ہوتے حل من مزید ہے، میں نے 5 لاکھ میں لیا تو میرے سے 15 لاکھ کا مجھے پروفٹ ہے، فائدہ ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر یوسف دوبارہ کنعان پہنچ جاتے تو یوسف کی جان کو بھائیوں کی طرف سے خطرہ پھر بھی رہتا۔ تیسری وجہ، یوسف کو یہ حکم تھا، یہ دستور تھا، یہ فرمان تھا، مصر کی حالت کو تبدیل کرنا ہے، مصر کی فرہنگ کو تبدیل کرنا ہے، مصر کی ثقافت کو تبدیل کرنا ہے، مصر کی مذہب کو تبدیل کرنا ہے، مصر کی معاشی حالت کو تبدیل کرنا ہے، مصر کی سیاسی حالت کو تبدیل کرنا ہے، اور مصر میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس کے لیے یوسف کو ان مراحل سے گزر کے جانا ہوگا۔ یہ یوسف کو بھی پتا تھا، یعقوب نبی کو بھی پتا تھا، اور یہی چیز حکم الہی بھی تھے جو یوسف کو بار بار فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچ رہا تھا۔ آج زندان میں یہ اس لیے بتا رہے ہیں، جس وعدے کی رب کریم نے حضرت یوسف سے لیا تھا وہ اب قریب قریب پہنچ رہا ہے۔ زندانیوں کی کردار بنانا تھا، یہی زندانی کل یوسف کے لیے معتمد ساتھی بننے تھے، کابینہ کے ممبر بننا تھا، معاشی اصلاحی کمیٹی میں ان کو جانا تھا، سیاسی اصلاحی کمیٹی میں جانا تھا، اور انتظامی امور بھی ان لوگوں نے لہٰذا یوسف کے لیے غنیمت موقع ملا زلیخا کی روز روز کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہیں، معبد والوں کی نظر میں بھی نہ رہیں، اور عزیز مصر کی مشکوک نگاہیں بھی یوسف کی پیچھے نہ ہو۔ زندان میں ہے، معبد والے بھی خوش ہیں،
زلیخا بھی خوش ہے، عزیز مصر بھی خوش ہے، اگر خوش نہیں ہے تو یعقوب خوش نہیں ہے، یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائیاں بھی خوش ہے، سب خوش تھا، یوسف زندان میں بھی خوش تھے۔ تو آپ نے وہاں اپنا تربیت شروع کر دیا، اپنا تعلیمات شروع کیا۔ آپ نے زندانیوں سے یہ عرض کیا اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو میں ایسا آپ لوگوں کو راستہ بتا دوں گا اور بناؤں گا راہ کہ آپ لوگ یہاں سے آرام سے جا سکتے ہیں۔ یعنی 1000 آدمی تیار ہوئے زندان سے بھاگ کے جانے کو، تو آپ نے ان کی شکل و شمائل میں چینجنگ لایا، دیکھو شکل و شمائل میں تبدیلی لایا، جو بے شکل تھے اس کو شکلدار بنا دیا، جو کالا تھے اس کو سفید بنا دیا، یعنی مختلف شکلوں میں ان کو بدل دے دیا۔ یہ یوسف کے لیے چھوٹا سا کام تھا، ہمارے لیے بہت بڑی کام ہے۔ فرشتوں کا آنا ہمارے لیے بہت بڑی کام ہے، نبیوں کے لیے یہ چھوٹا کام ہے۔ تمام چیز موجودات ان کے اطاعت میں جانا ان کے لیے پہلا قدم ہے، چھوٹا قدم ہے، ہمارے لیے بہت بڑی قدم ہے۔ جن کی تصغیر ہمارے لیے اعزاز ہے، نبیوں کی خدمت کرنا جنوں کے لیے اعزاز ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تربیت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ آج آپ پہلی بار جب اعتماد ہوا یہ جو زندان میں ہے یہ سب میرے ہم خیال ہے، یہ لوگ حقیقت کی تلاش میں حقیقت جو ہے، اور یہ دو ساتھی میرے پاس آیا، ان کے بعد انہوں نے کہا، انہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھیا پہلے بولا تھا میں ایک ایسے قوم سے آیا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، وہ کافر ہے۔ یہ مصر کی حالت بیان کر رہے تھے اس وقت کی، مصر سراپا جہالت میں تھے، خدا کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت، خدا کی رازقیت اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو معبد والے تھے وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگے ہوئے تھے مصر کی اقدار کو، اور اس میں ایک بے آدمی اٹھا جو مسافر بھی تھے، پردیس بھی تھے، غلام بھی تھے، وہ آج پہلی بار اپنی خاندانی پس منظر بیان کر رہے تھے۔ وہ خاندانی پس منظر اعزاز ہے، خاندانی سابقہ تاریخ اس کو آگے جانے کے لیے راہ فراہم کرتے ہیں، مزید ترقی کی طرف، مزید قوس عروجی کی طرف، مزید کامیاب و کامرانی کی طرف، مزید ہمت و جرات کی طرف۔ جب خاندانی پس منظر ہے، جن کے خاندان کے پس منظر ہی نہ ہو اس کی ہم و غم مال و دولت ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے یعقوب کے فرزند یوسف فرما رہے ہیں میں ایک ایسے قوم سے آیا ہوں مصر میں جو سب بت پرست ہے، اللہ کو قبول نہیں کرتے، میں پیروی کرتا ہوں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق۔ اور تو سوال ہے نا، آپ ان کو تو نہیں مانتے تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ یہ ایک سوال ضمنی ہے جو زندان والوں کے بھی ذہن میں تھا، جو صاحبان کے ذہن میں بھی تھا، انہوں نے یہ پوچھا بھی ہوگا، تو اس کی جواب ہے آپ کون سے مذہب کی پیروی کرتے؟ ہم سے بھی پوچھتے نا آپ کون سے مذہب ہے، ہم کہتے ہیں ہم اب سنی ہے، نہ میں سنی بھی نہیں ہوں، اب وہابی ہے، نہ میں وہابی بھی نہیں ہوں، اب شیعہ برادری سے، نہ میں شیعہ برادری۔ یار بھائی آخر کون سے مذہب سے؟ کیونکہ اور مذہب تو ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے ہاتھ میں بچوں، دنیا تو اسی بھی عجیب ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے میں نور بخشی ہوں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ تو جب ابراہیم نے کے بیٹے حضرت یوسف نے کہا میں ایسے شہر سے آیا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، بت پرستی کرتے، قیامت کو نہیں مانتے، تو سوال کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ میں اس دن کو مانتا ہوں جس کی بنیاد گزار، جس کی رہنما ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اور میرے بابا یعقوب ہے، میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی پر پھر بات چیت ہوگی، ابراہیم کون ہے، اسحاق کون ہے، یعقوب کون ہے، یہ زندانیوں کی سوال ہے۔ کل ہم انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔